تمام قسم کی تعریف توصیف صلی اللہ شریف کے لیے لائق و سوا ہے، جس نے ہم تمام بنے نوع انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی راہ ضلالت میں بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار اس دائرے پانی کے اندر انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ انہیں بے شمار انبیاء اور رسول میں سے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہم تمام امت مسلمہ کے لیے، ہم تمام امت مسلمہ کو دین سے باخبر کرنے کے لیے، شریعت سے آشنا کرنے کے لیے بے شمار تکالیفیں برداشت کی اور پریشانیاں جھیلی۔ اللہم صلی علیہ وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، خطبہ سننا کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الشمس کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نفس انسانی کی قسم کھائی۔ یہ قسم ہے نفس کی اور اس کے بنانے کی۔ اللہ رب العالمین نفس انسانی کی قسم کھانے کے فوراً بعد یہ حقیقت اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر بیان کیا کہ نفس انسانی کے اندر اللہ رب العالمین نے بیک وقت خیر و شر، نیکی اور بدی، دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ایک نفس کے اندر، ایک انسان کے اندر وضعیت کر رکھی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں، نیکی اور بدی، شر اور خیر، دونوں چیزیں بیک وقت وضعیت کر رکھی۔ اب یہ انسان پر ہے، انسان پہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ رب العالمین انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں اس لیے وضعیت کر رکھی ہیں کہ انسان سے مجاہدہ مطلوب ہے، انسان سے محاسبہ مطلوب ہے کہ انسان اپنے نفس کو منفی چیز سے پاک کر کے، منفی چیز سے بچ کر کے اپنے اوپر مثبت چیزوں کو پروان چڑھائیں، جو مثبت چیزیں ہیں، جو مثبت یعنی اچھی چیزیں ہیں، ان کی پروان چڑھائیں، ان کو اپنا اختیار کریں۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تزکیہ نفس کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من زکاها، کہ کامیاب ہے وہ شخص، کامیاب ہے وہ شخص، یعنی وہ شخص سکسیسفل ہو گئے، کامیاب ہو گئے، ان کی عیش و عشرت ہو گئی، مزے میں ہے، جس نے اپنے
اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کی تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس سے اپنے آپ سے برائی کو ختم کر دیا اور سیدھے راستے پر چلنے لگا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اس کا کچھ نہیں بچا۔ من خاب ودساہا، کہ جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا، جس نے اپنے نفس کی تزکیہ نہیں کی، اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، اس کی زندگی برباد ہو گئی، ان کی آخرت برباد ہو گئی۔ حضرات، میرا اور آپ کا جو نفس ہے، یہ نفس کی شر کے خطرے اگر دیکھا جائے تو ہمارا اور آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہمارا اور آپ کا اپنا نفس ہے۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں اپنے نفس کی شر سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے نفس کی شر سے بچا کرو، اپنے نفس کی شر سے سیر رہا کرو۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے عدوی کا نفس، کہ تمہارے سب سے بڑا دشمن، تمہارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ تمہارے پہلو میں، یعنی تمہارا نفس۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے شر کی، اپنے نفس کی شر سے محفوظ رہو، ہوشیار رہو، خبردار رہو، الرٹ ہو جاؤ، اور اپنے نفس کو ملزم کراتے رہو، اپنے نفس پر الزام دیتے رہو۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا اپنے بندوں کا یہ ادا بہت پسند ہے کہ بندہ اپنے نفس پر الزام دے، اپنے نفس کو گنہگار اقرار کرے، اعتراف کرے، تو اللہ رب العالمین کو یہ عمل، یہ ادا اپنے بندوں کا بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح و شام کے اذکار میں یہ پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم بک استغیث، پروردگارا، اے وہ ذات جو زندہ ہے، جو پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں، جو پوری کائنات کے مالک ہیں، بک استغیث، میں تجھ ہی سے طلب کرتا ہوں، تجھ ہی سے اپنی مرادیں مانگتا ہوں، تیرے ہی سامنے اپنی سر خم کرتا ہوں، تیرے ہی سامنے اپنے ثواب کو رکھتا ہوں۔ فاصلح لی شأنی کلہ، بس اے پروردگار تو میرے ہر معاملے کو درست فرما، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور لمحہ بھر کے لیے، لمحہ بھر کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں کہ ولا تکلنی، کہ لمحہ بھر کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر دینا۔ اگر زندگی میں ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی ہماری قدم پہنچ ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کی تزکیہ کریں۔ دنیا کے اندر زندگی میں وہی شخص کامیاب ہوگا، وہی شخص باوقار ہوگا، سکسیسفل ہوگا، جس نے اپنے نفس کی تزکیہ کیا ہو، جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا ہو، اپنے نفس کو پاک کیا ہو۔
کامیاب نہیں ہو سکتا، آخرت میں کبھی کامیابی نہیں مل سکتی جس نے اپنے نفس کی تزکیہ نہ کی، جس نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا ہو، صاف نہ کیا ہو، سیدھے راستے پر کوئی اختیار نہ کیا۔ اسی مفہوم کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ لوگ، وہ بندہ اللہ کا اللہ کے سامنے جو کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کی اتباع، اپنے نفس کی پیروی کو ٹھکراتے ہیں، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ لیکن جو شخص اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے، اپنے خواہشات کی اتباع کرتا ہے، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص دنیا کے اندر نامراد اور ناکام، وہ دنیا کے اندر سکسیسفل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی آخرت میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں، نہ ہی آخرت میں کامیابی ان کو مل سکتی۔ ایک انسان کو اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی، وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو ترک نہ کر دے، اپنی خواہشات کو دبا نہ دے۔ جب تک اپنی خواہشات کو دبا کر شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے پر تل نہ جائے، اپنی زندگی بسر کرنے پر ڈٹ نہ جائے، اس وقت تک کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی انسان سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ انسان کی کامیابی اسی بات پر ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی، اپنی نفسانیات کو ترک کر کے، ان کو دبا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، تو انسان آخرت کے دن بھی اور اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے، سکسیسفل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کی تزکیہ کریں، ہم اپنے نفس کو پاک کریں، ہم اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو دبائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارا نفس کہتا ہے کہ تم یہ چیز کرو، حرام کام کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، یہ تمام جو برائیاں ہیں، جو تمام غلطیاں ہیں، گناہ کے کام ہیں، وہ تمام چیز پر ہمیں ہمارے نفس ابھارتے ہیں، اور ہمیں شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے نفس کو دبا کے رکھو، اپنے خواہشات کو دبا کے رکھو۔ ہم سے یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، آپ دیکھتے ہوں گے، ہم سے زیادہ آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی کیا حیثیت رہ گئی، مسلمانوں کی کیا عزت رہ گئی، مسلمانوں کا کیا مقام رہ گیا ہے۔ وہ مسلمان جن کی حکومتیں ہوا کرتی تھی، جن کے رعب و دبدبے سے طوفان کی رخ موڑ جایا کرتی تھی، قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتیں لڑ جایا کرتی تھی، لیکن آج وہی مسلمان قوم دنیا کے اندر اگر سب سے ذلیل ہے، سب سے ذلیل ہے دنیا کے اندر، اگر کسی انسان کا خون کا سب سے کم قیمت ہے تو وہ مسلمان کا۔ آج مسلمان کی یہ حیثیت ہے کہ ان کا خون ایک پانی کے بلبلے سے بھی سستے اور کم قیمت کے ہو گئے۔
آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ نہیں جان پایا، ہم نے یہ نہیں سیکھا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے نفس کے اندر، ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ ہمارے نفس کے اندر کون سی چیز ایسی ہے، کون سا شر ہے جس کو ہم دبائیں اور جس کے دبانے کے بعد ہم اپنے آپ کو کامیاب کی طرف لے جا سکتے ہیں، کامیابی کے راستے طے کر سکتے ہیں، اور کون سے ہمارے نفس کے اندر خیر ہے، کون سی اچھائی ہے جن کو ہم ابھاریں تو ہم اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی، ہماری دنیا اور ہماری اخروی زندگی دونوں مقام میں ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں، ہم نے یہ غور کیا ہی نہیں۔ آج اسی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنی حفاظت کے لیے بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس پہ بھی وہ دوشی ٹھہرائے جاتے ہیں، اس پہ بھی وہ بدنام ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں پر کہیں حملہ کیا جاتا ہے، اگر وہ اپنی صحت کے لیے اس حملے پر ایٹیک کرتا ہے، اس حملے کا جواب دیتا ہے تو مسلمان دہشت گرد طرف آگے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان وہ ایمان نہیں رہا جو ایمان صحابہ کرام کے اندر تھا، جو ایمان صحابہ کرام کے دلوں میں تھا، وہ ایمان ہمارے اندر نہیں رہا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب شروع میں اسلام کا آغاز ہوا تھا، جب شروع میں اسلام پھیل رہا تھا تو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ کہاں کے برابر؟ وہ بھی کمزور کرنے والے تھے۔ جنگ بدر کو دیکھ لیجیے، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور اس کے بالمقابل مخالف صف میں 1000۔ اب 313 اور 1000 برابری ہو سکتی؟ بالکل نہیں، ناممکن ہے۔ کہاں 300 کہاں 1000؟ لیکن اللہ کا کرشمہ دیکھیے، ایمان کی مضبوطی دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ان ایمان کی دولت، اس ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح کیا، مسلمانوں کو کامیاب کیا، اور ان کے مخالف مشرکین مکہ کو ہار دی۔ یہ کیا؟ ایمان کی بدولت۔ وہ جانتے تھے، وہ ان چیزوں کو غور کیا تھا، ان چیزوں کو سیکھا تھا کہ ہمارے نفس کے اندر کون سی چیز شر ہے، کیا خیر ہے کہ جس خیر کی بدولت ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور جس شر کی بدولت ہم اپنے آپ کو پیچھے لے جا سکتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو انہوں نے پہچانا، اور ان کے بعد انہوں نے دونوں چیزوں میں تفریق کی، دونوں چیزوں میں ڈسٹینس کیا، دونوں چیزوں میں فرق کیا، اس کے بعد اپنے آپ کو آگے بڑھایا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے بھی شر اور خیر اپنے نفس کے اندر کیا شر ہے، ان چیزوں میں چند چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے نفس کے اندر جو شر ہے وہ سب سے پہلا شر، سب سے بڑا شر کیا ہے کہ ہمارے نفس کی آرمانی، آرزوئیں، خواہشات کثیر ہیں، زیادہ سے زیادہ خواہشات ہیں، آرزوئیں اتنی ہیں، خواہشیں اتنی ہیں، ارمانیں اتنی ہیں کہ اگر ہمیں عمر روح مل جائے، عمر حضر مل جائے، تو بھی شاید
ہماری تمنا، ہماری آرزویں اتنی زیادہ ہیں جس کی بیس پر ہم اپنی شریعت کو بھول گئے ہیں، ہم اپنے آرزو اور خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے خواہشات کو تکمیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ اپنے خواہشات کو دبا کے رکھو، اپنی آرزویں کم کرو، زندگی کے اندر اپنی تمنائیں کم سے کم کیا کرو، اپنے خواہشات کو دبا کے رکھا کرو۔ لیکن ہمارے خواہشات بڑھتی ہی جا رہی ہیں، ہمارے تمنائیں بڑھتی جا رہی ہیں، دن پر دن بڑھتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج ناکام ہے۔ اسی طرح دوسرا شر ہمارے اندر کیا ہے؟ دوسرا شر یہ ہے کہ التکاثر۔ قرآن نے اس دوسرے اسباب کو، دوسرے شر کو ایک ہی الفاظ میں بالکل واضح کر دیا، التکاثر، زیادتی، کثرت۔ ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات ہم مالدار بن جائیں، کروڑپتی بن جائیں، پراپرٹی والے بن جائیں، زیادہ سے زیادہ بلڈنگیں، عمارتیں ہمارے قبضے میں ہوں، ایک ہی گھنٹے میں چند دن پہلے ہمارے پاس پراپرٹی آ جائے، ہمارے بال بچے عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں، ہم عیش و عشرت سے رہے، ٹھان بھان کے رہے، اور پوری دنیا کی حکومتیں ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں، بس راتوں رات ہم حاکم بن جائیں، حکمران بن جائیں، اور یہی چیز ہم انسان کو، ہم مسلمانوں کو لے گی۔ سب سے خطرناک چیز یہ کہ ہم نے یہ ٹھان لیا ہے کہ زندگی میں اور کچھ نہیں، زندگی کا نام یہ ہے کہ ہم کھائے پیے عائش کریں اور اپنے بال بچوں کے لیے دنیا کی ساری چیزیں راتوں رات اپنے قبضے میں کریں، یہی ہے زندگی کا نام۔ میرے بھائی، زندگی کا نام یہ نہیں، زندگی کا نام یہ نہیں کیا راتوں رات پراپرٹی والے بن جائے، راتوں رات ڈھیر ساری بلڈنگیں ہمارے قبضے میں آ جائیں، پوری دنیا کی حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے۔ زندگی اس نام کا نہیں، زندگی ایک سفر ہے۔ جس طریقے سے انسان، آپ راجستھان بھلواڑہ میں ہیں، بگول میں، مان لیجیے آپ سفر کر کے دلی جاتے ہیں، تو یہ دلی سے بگول تک کا جو سفر ہوتا ہے، یہی مان لیجیے یہی سفر آپ کی زندگی کا ہے۔ یہ آپ جو آئے ہیں، یہ زندگی آپ کی سفر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے اندر جو معلوم پتا ہے، یہ صرف آپ کو دھوکے کے لیے، یہ صرف آپ کو دھوکہ دے گی، آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ سفر ہے، اس کا یہ دائمی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا سوچا، یہی زندگی، زندگی کا نام یہ ہے کہ ہم عائش و عشرت کریں، چونکہ ہمیں یہیں پہ دائمی رکھنا ہے۔ غلط سوچ ہے، اور اسی لیے اسی سوچ کی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں۔ جس دن ہمارے اندر سے یہ تکاثر والی ذہنیت ختم ہو جائے گی، اس دن ہم کامیابی کی طرف بڑھنے لگیں گے، کامیابی ہمارے قدم بوس ہونے لگے گی۔ اور تیسرا شر کیا ہے؟ تیسری برائی کیا ہے؟ ہمارے نفس کا تیسرا شر یہ ہے کہ ہم انتقام پر زیادہ زور دیتے ہیں، انتقام لینے میں آگے بڑھے رہتے ہیں۔ یعنی کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہمیں ایک تھپڑ مار دیا تو ہم بدلے میں پتھر ماریں گے۔ انتقام لینا ضروری ہے، اور نہ ہماری کوئی ہے
بدلہ لینے کی اجازت دی ہے. شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کو ناحق کسی نے مارا ہے، تو آپ اس کا بدلہ لیجیے. شریعت یہاں تک اجازت دیتی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ہاتھ توڑ دیے ہیں تو آپ ان کا بھی ہاتھ توڑ دیں. اگر کسی نے آپ کا ہاتھ توڑ دیا ہے، پاؤں توڑ دیا ہے، تو آپ ان کا بھی بدلے میں پاؤں توڑ دیں، ہاتھ توڑ دیں. لیکن شریعت جہاں بدلے کی بات کرتی ہے، وہ ایک شریعت یہ بھی کرتی ہے کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہونے کے باوجود، آپ کے اندر طاقت رہنے کے باوجود سامنے والے کو اگر آپ نے معاف کر دیا تو سب سے زیادہ طاقتور آپ ہیں. غصے کو پی لینا، غصے کو ختم کر دینا، یہی سب سے بڑی طاقت ہے. غصے میں آ کر کسی کو پٹک دینا، کسی سے بدلہ لے لینا، یہ طاقت اور کی پہچان نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص طاقت نہیں ہے، طاقتور نہیں، جس نے کسی کو لڑتے ہوئے پٹک دیا. سب سے زیادہ طاقتور وہ شخص ہے جو اپنے غصے کو پی لیا، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، اپنے غصے کو قابو کر لیا. وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہماری طاقت نمایاں اسی وقت ہوگی جب ہم انتقام لے چکے. جب تک ہم انتقام نہیں لیں گے اس وقت تک ہماری طاقت کی کوئی حیثیت نہیں رہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، کہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا. کب صبر کب کریں گے؟ صبر کا مفہوم یہ نہیں کہ جب ہم لڑ لڑ کے تھک گئے، اب دیکھا کہ ہماری طاقت نہیں، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، تو ہم اپنے زبان سے کیا کرتے ہیں؟ چلو میں صبر کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں، اللہ مجھے بدلہ دے دے گا. یہ صبر نہیں ہے. آپ نے لڑ بیٹھ کے ان سے انتقام لینے کی کوشش کی، جب آپ ہار گئے تب جا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صبر کرتا ہوں. یہ صبر کا مفہوم نہیں ہے. صبر کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے پاس قوت ہونے کے باوجود، آپ کے پاس استطاعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود آپ نے ان سے بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا سوچا نہیں. آپ نے پہلی فرصت میں معاف کر دیا، پہلی فرصت میں ان کو معاف کر دیا کہ جاؤ میں تمہیں بخش دیتا ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ مجھے اصلاح کر دے گا. یہ صبر ہے، یہ صبر جمیل ہے. اور اسی صبر کا بدلہ اللہ رب العالمین آپ کو کل قیامت میں روک دے گا. اور یہ صبر جب آپ کر لیں گے تو مان لیجیے کہ آپ کا تزکیہ ہو گیا، آپ کے نفس کا تزکیہ ہو گیا، آپ نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. تو پورے خطبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھیں، اپنے خواہشات کو قابو میں، کنٹرول میں رکھیں، اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. شریعت کو اپنی زندگی کا راہ عمل بنائیں. ایسا نہیں کہ شریعت کو ہم اپنی زندگی کے مطابق، ہم اپنے خواہشات کے مطابق ڈھالیں. ایسا نہیں، بلکہ شریعت کے مطابق اپنے خواہشات کو ڈھالیں. یہ ہماری ذمہ داری، اور تبھی جا کے ہم اس دائرے پانی کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس دنیا کے اندر ہمارا سر اونچا ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر امت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، خیر امت کا لقب دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین
ہے کہ مسلمان کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، مسلمان کبھی رسوا نہیں ہوں گے، ان کا سر ہمیشہ بلند رہے گا۔ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سب سے سر بلند رہو گے، تمہارا سر اونچا رہے گا، تم ذلیل نہیں ہوگے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام سچ نہیں ہے کیا؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، کہتے ہیں نا اپنے آپ کو مسلمان، ہم اپنے آپ کو ایماندار کے دعوے تو کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے تو وعدہ کیا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا کلام جو ہے غلط نہیں، ہم اور آپ غلط ہو سکتے ہیں، جھوٹے ہو سکتے ہیں، پوری کائنات پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا کلام جو ہے 100% سچ ہے اور حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں یہ وعدہ کیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، کوئی جسٹ اللہ رب العالمین نے ایک کنڈیشن رکھا ہے، ایک کنڈیشن رکھا ہے، ایک شرط رکھا ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان کے پختے ہوں گے، اگر تمہارے دلوں میں ایمان کی مضبوطی ہوگی، پکے مومن ہوں گے، تب جا کے آپ سربلند ہوں گے، آپ کا سر اونچا ہوگا، دنیا آپ کے سامنے کانپے گی، آپ کے سامنے جھکے گی۔ کب؟ جب آپ پکے مومن، اور پکے مومن کب ہوں گے؟ خواہشات میں چلنے والے، ہماری خواہشات کہتی ہے کہ چلیے شراب پینے، ہم چلے گئے شراب پینے، شریعت کہتی ہے شراب نہ پیو، شریعت کہتی ہے جوا نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، نہ ہم کسی کا مال نہ دو، اور ہمارا نفس کہتا ہے، ہماری خواہشات کہتی ہے کہ نہیں تم یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، اور ہم اپنے خواہشات کو دبائے بغیر، ہم اپنے خواہشات کو کنٹرول کیے بغیر، قابو کیے بغیر اپنے خواہشات کے نقشے قدم پر چلنے لگے، تو کیا ہم مومن